بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ درود شریف کی کچھ فضائل اور برکات شیئر کروں گی۔ سیدنا ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک دفعہ صلاۃ درود پڑھے تو میں اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرماؤں، اور آپ پر کوئی شخص ایک دفعہ سلام کہے تو میں 10 دفعہ اس پر سلامتی نازل فرماؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ درود پہنچنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس درود سنتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ سے ایک طویل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تو کہا، دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نماز میں اللہ کی بزرگی بیان نہیں کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا تو اسے یا دوسرے شخص سے کہا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی بزرگی بیان کرے اور اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگ لے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس شخص کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابن
یہ ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسے اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو حمید السعدی یا سیدنا ابو اسید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہے۔